بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق میں سے ایک غزل مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ غزل بنیادی طور پر ایک مسلسل غزل ہے۔ آپ لوگ جو اصطلاحات سے واقف ہیں شاعری کی، وہ جانتے ہیں کہ غزل کے اندر ہر شعر اپنا ایک انفرادی معنی رکھتا ہے اور اس کا دوسرے شعر کے ساتھ معنی کی حیثیت میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ قافیہ اور ردیف کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور بندھے ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ ضرور بندھے ہوتے ہیں، ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، لیکن معنی ان کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن جو مسلسل غزل ہے اس میں ہم ایک تھیم کو، ایک آئیڈیا کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہر شعر ابھی ابھی اپنا علیحدہ علیحدہ معنی رکھتا ہے، لیکن تمام اشعار ایک ہی لڑی میں پروئے ہوتے ہیں، ایک ہی معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غزل ہے اس کا ردیف ہے زندگی کے ساتھ۔ اس کو آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس ٹرانس میں چلے جائیں کہ گویا جیسے آپ کو پتہ چلے کہ اب زندگی ختم ہونے لگی ہے، زندگی کا آخری دن ہے، زندگی کے آخری گھنٹے ہیں، زندگی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ تو اس وقت ایک انسان کیسا محسوس کرے گا، اور جو اس کی لائف کی جرنی ہے وہ اس کے اوپر بھی ریفلیکٹ کر رہا ہوگا، اور وہ کیا پا رہا ہے، کیا کھو رہا ہے، وہ بھی اس وقت جان رہا ہوگا۔ تو اس تناظر میں اگر آپ اس کو سنیں گے تو اس کو بہتر سمجھ پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حزن و ملال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ، حزن و ملال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ، رنج و وبال ختم ہوئے زندگی کے ساتھ۔ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو آپ کو اپنی ذات کے متعلق نہیں ہوتا، بلکہ اپنے گرد و نواح کے متعلق، کسی اور شخص کے متعلق محسوس کرتے ہیں آپ اس غم کو۔ اور ملال وہ ہوتا ہے جو آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں ایک بڑی لطیف سی بات مجھے یاد آ گئی، اس کا اس میں غزل سے تو تعلق نہیں ہے، کہ قرآن کریم کے اندر جہاں پر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پناہ لیے ہوئے تھے غار کے اندر، اور کفار مکہ غار کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مکڑی کو حکم دیا کہ وہ جالا لگا دے، اور اسی طریقے سے وہاں پر پرندہ انڈے دے گیا۔ تو اس موقع کے اوپر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم محسوس کیا کہ ہم پکڑے جانے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ حزن کا لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملال میں نہیں تھے، اپنی ذات کی پریشانی میں نہیں تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فکر مند تھے۔ اگر ملال کا ذکر کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ خود پریشان تھے۔